بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان ٹرانسمیشن رمضان رفا کی 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ طلحہ ظہور عباسی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسمیشن میں اکرام سلیہری اور متین فاروقی، ٹیچرز آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، آپ سما ٹی وی سے ہیں، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس کے بعد تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، جس نے باقی انبیاء کو خلق کیا تاکہ اس کی شناخت ہو سکے، جس نے دو عالمین کے رب نے دو عالم کے لیے ایک ہستی کو بھیجا، محمد مصطفیٰ، اور ان کے خدا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس پاک ذات کے نام سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ تو درخواست کروں گا طلحہ ظہور عباسی سے کہ باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بعد از ثنائے خدا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جسے دو عالم کے لیے نعمت بنا کر بھیجا گیا، جسے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عالمین کے رب نے اس ذات کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا انا ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور یا ایھا المدثر کی مصداق ہستی، آئیے اس ہستی کا ذکر اپنی ٹرانسمیشن اپنی ایپیسوڈ میں کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کلام اقبال۔ گیسوئے تابدار کو، گیسوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوئے تابدار کو۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو یا تو خود آشکار ہو، یا مجھے آشکار کر، گیسوئے تابدار کو، گیسوئے تابدار کو۔ تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں
ہم کنار کر یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر یہ سوئے تابدار کو باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر یہ سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوشو خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر تو آئیے غزہ پہ تھوڑی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ وہاں پر لیٹسٹ کیا سچویشن ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے ویسٹ بینک کا جو ایریا ہے وہاں پر ریڈ سٹارٹ کی ہوئی ہیں, وہ جاری ہیں اور وہ کنٹینیوسلی فلسطینینز جو ہیں ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق جو لیٹسٹ ریڈ انہوں نے کی ویسٹ بینک ایریا میں تو 6 فلسطینینز کو انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا. اور اس کے علاوہ جو خان یونس جس کا میں نے ایک ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا, فاروقی جو فیملی تھی وہ مکمل طور پر وہاں پر ڈسٹرائے ہوئی تھی اور شہید ہوئے تھے, وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں بچا تھا اس فیملی کا. وہاں پر میں نے خان یونس کے ایریے کا ذکر کیا تھا. تو خان یونس کا جو ملبہ ہے جو وہاں پر ڈسٹرکشن ہوئی تو اس ملبے میں سے 15 باڈیز فلسطینینز کی ریکور ہوئی ہیں اور بعض ازانوں نے یہ کہا ہے کہ الاقصی ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے گا جب جو اسرائیلی ملٹری ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گی. تو وہ بھی جب تک وہ ان کا پہرا نہیں ہٹے گا تو وہ باڈیز اسی طرح پڑی رہیں گی میرے خیال سے, چونکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا سے جتنا تڑپایا جا سکے فلسطینینز کو, یہ کوشش جاری ہے. اور ایک ویڈیو سامنے آئی تھی ایک فلسطینینز ایک بچی تھی اس کی, کہ اس سے پوچھا گیا کہ واپس تم جانا چاہتی ہو اپنے گھر. پہلے تو وہ بار بار اگلی کر رہی تھی کہ آئی ایم لوکنگ ویری اگلی ناؤ. پھر اس نے کہا کہ پہلے اس وار سے پہلے جو مطلب چھوٹی سی بچی ہے اور وہ تقریباً کوئی 5 سال کی بچی ہے, عموماً وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ سے پہلے اس کا چہرہ جو تھا وہ صحیح صحت مند تھا, وہ صحت مند تھی اور صحیح رنگ روپ والا چہرہ تھا اس کا, مگر وار کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کے والد کو اس سے چھین لیا گیا ہے. اس کو اسرائیلی ملٹری جو ہے انہوں نے شہید کر دیا. اور ان کی جو آنٹ کا ذکر کیا کہ وہ ان کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں واپس کیوں جاؤں گی, میرا نہ گھر ہے نہ بار ہے, نو ہوم نو شیلٹر نو فوڈ. اس کا مطلب یہ وہاں پر کنڈیشن سچویشن چل رہی ہے بچوں کی. اور جو کوآپریشن ہے یونائٹڈ نیشن یونائٹڈ اسٹیٹ سے جو کل ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ تقریباً ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں کہ بچوں کو تو نکال لیا جائے کہ اس سچویشن اس کنڈیشن میں بچے وہاں پر جی رہے ہیں. تو آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف. میں ان کی طرف آنا چاہوں گا, سما ٹی وی سے ہیں, چونکہ میڈیا سے تعلق ہے, ہم سب کا ہی میڈیا سے تعلق ہے. جو میرے باقی 2 گیسٹ ہیں وہ بھی ایکچولی میڈیا سے ہی ہیں. تو سر میرا آپ سے ایک کوسچن ہوگا کہ چونکہ پہلی جو 4 ایپیسوڈز رہی ہیں ان میں ہم نے ڈسکشن کی کہ غزہ کی صورتحال کیا ہے, کیوں ہے, اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی. اب میں اس کے سلوشنز کی طرف آنا چاہوں گا. تو ایز اے میڈیا پرسن, چونکہ آپ میڈیا سے, تو ہم کیا ایسے سٹیپس اٹھا سکتے ہیں یا میڈیا پرسن کے طور پر ہم کیسے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں یا کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. کوئی بھی کنفلکٹ ہو دنیا میں, وہ چاہے فلسطین ہے, کشمیر ہے, ایون افغانستان کی سچویشن ہے, میڈیا کا رول ماضی میں بھی بڑا امپورٹنٹ رہا ہے اور آج بھی ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے. بالخصوص یوتھ آپ کے ذریعے جو لوگ یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں,
تو اس وقت جو سنیریو ہے اگر ہم فلسطین کے معاملے کو لے کے بات کریں تو میڈیا آپ کو دو بلاکس میں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. ایک وہ میڈیا ہے جو اسرائیل کے جو وار کرائمز ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے اور وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. حماس کا جو پہلا اٹیک جس کو جواز بنا کے ذرا وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہ ایک ان کے فیور کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو میڈیا کچھ بڑے ہاؤسز ہیں انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہیں, الجزیرہ ہے, وہ بات کر رہا ہے اس وقت فلسطین کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور بلکہ ہر گزرتے گھنٹے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپڈیٹس دے رہے ہیں جو اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بی بی سی کو دیکھیں تو ان کا جو نیریٹو ہے وہ پارشلی وہ برل میرے خیال سے اسرائیل سپورٹڈ فرنٹ پہ کچھ زیادہ ہے اور ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ کم ہے. اسی طریقے سے مسلم ممالک کے میڈیا پہ آپ آئیں تو پاکستان کا میڈیا آف کورس ظاہر ہے پاکستان سے امت مسلمہ کو اور فلسطین کو یا اوپریس نیشنز کو ہمیشہ سے یہی امید رہتی ہے کہ ہم اس میں ان کے حق میں بولیں گے, اور ہمارے میڈیا نے اس پہ بات کی ہے, لوگ بات کر رہے ہیں. حکومتی سطح پہ بھی آج کے دن ہی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں آج ایک ریزولوشن غزہ کی سپورٹ میں آج پیش کی گئی پارلیمان میں بھی, اور میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی طریقے سے آپ جو مسلم کنٹریز ہیں جی سی سی کنٹریز کی طرف جائیں تو ٹرکش بہت زیادہ ٹرکش میڈیا بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے اسرائیل کے وار کرائمز کو ایکسپوز کر رہا ہے اور غزہ کی جو سچویشن ہے اس سے لوگوں کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ عمان کے میڈیا کی طرف جائیں, وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں, بالخصوص عمان آبزرور اور اس طرح کے جو اخبارات ہیں. پھر ابوظہبی اور دوسری جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں بھی یہی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس سطح کی اس ظلم کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, میڈیا اس طرح سے ابھی تک ایز اے ہول اگر ہم بات کریں تو وہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کر پایا. صرف جرنلسٹ جو اس پورے سینیریو میں غزہ میں جو مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں وہ لگ بھگ 95 کے قریب ہیں, جو کہ ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو پھر جس طرح سے وہاں فورسبلی اب لوگوں کو ایک مخصوص علاقے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, 1 ملین پلس جو فلسطینی ہیں, تو مطلب مظالم کی تو خیر کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن کو بیان کیا جا سکے, اور کچھ ایسا پوشیدہ بھی نہیں ہے کہ جو میں مزید ایڈ کر سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو میڈیا کے رول کی آپ نے بات کی تو مین اسٹریم میڈیا میں نے آپ کو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس اور ان کی تو بتایا. جہاں تک ڈیجیٹل میڈیا ہے بالخصوص پاکستان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑا رول دے سکتا ہے اور دے سکتا تھا, بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز میں اپنی چیزوں کے اندر ہم اتنا زیادہ پھنس کے رہ گئے. ہمارے ٹویٹس, ہمارا فیس بک, ہمارا یوٹیوب آپ دیکھیں تو باقی ایسے کنٹینٹ سے بھرا پڑا ہے جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کو لے کے ہیں. لیکن فلسطین جیسا اہم مسئلہ اور پھر رمضان کا مہینہ جس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. آج بھی غزہ میں جو امداد دوسرے ملکوں سے فلسطینیوں کے لیے بھیجی جا رہی ہے اس کی انتظار میں جو کھڑے لوگ تھے ان کے اوپر بھی آج وہاں فائرنگ کی گئی, ان میں سے کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. یہ بالکل ریسنٹ اپڈیٹ ہے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یوتھ کو خصوصاً یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں آپ اس پہ غزہ کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یو ایس جیسے ملک میں لاکھوں لوگ ان کی سڑکوں پہ فلسطین کے لیے نکلے, پوری دنیا میں نکل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو ہم سے جن سے زیادہ لوگوں کو امیدیں ہیں, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, ہر کوئی اگر ٹی وی پہ نہیں جا سکتا تو کم از کم موبائل تو اس کے پاس ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ان وائر کرائمز کو ہم ایکسپوز کریں, ان پہ بات کریں, اور اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. دنیا جو مہذب معاشروں میں گو کہ ان کے سٹینڈرڈ مختلف ہیں, مسلمانوں کے لیے مختلف ہیں, دوسروں کے لیے مختلف ہیں, لیکن کہنے کو اگر وہ سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں تو وہاں اوپینین کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے, پولز کرائے جاتے ہیں کہ پاکستان بالخصوص پاکستان کا جو یوتھ ہے ان کے اوپر بہت زیادہ مانیٹرنگ ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے کیا آواز اٹھ رہی ہے. تو یہاں انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک چیزوں میں پھنسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول میڈیا شاید وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پایا جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. بٹ اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کے کئی جرنلسٹ کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑا اس پہ آواز بلند کی. مین اسٹریم شوز بھی ہوئے, گورنمنٹ لیول پہ بھی بات ہوئی. اسی طریقے سے ٹرکش اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور باقی کچھ ملک بھی کر رہے ہیں. بٹ ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اس وقت فلسطین فیس کر رہا ہے اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے.
پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کے کردار پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو ایک واضح جو یعنی اسپیشلی کیپٹلزم کے دور کے بعد ایک واضح فرق تو خیر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کا اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. یعنی ان کی جو بھی مجبوری ہے، ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو نیچے کی عوام ہے وہ تو بہت زیادہ، یعنی صرف اسلامی ممالک کی نہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ والی لیئر ہے جو حکمران طبقہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور طرف ہیں، اور جو عوام ہے، ساری دنیا کی عوام ہے، وہ ایک بالکل مختلف طرف ہے. تو کیا ایسا ہی میڈیا کے اندر بھی ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا کے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، اور پھر ریسٹ آف پاکستان بھی، ان کے مالکان اور ان کی سوچ اور یہ بھی ایک بالکل مختلف لوگ ہیں، اور اسی میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ایک اور دنیا کے لوگ ہیں. Is that true? سر یہ بڑا آپ کا ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہے تو ہمیں بالکل جو صحیح جواب ہے وہ دینا چاہیے جو ٹرو اس کا ہے. ادروائز رمضان کے علاوہ ہوتا تو آپ کے پاس تھوڑا بہت لیفٹ رائٹ کا مارجن ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں سر تقریباً خود 2010 سے نیشنل میڈیا میں ہوں، اور میں کئی ٹی وی چینلز کے اوپر 10 بجے کی سلاٹ بھی ہوسٹ کی ہے، ڈفرینٹ کی ہے، اور ابھی میں سما میں ہوں. تو سما کو کے علاوہ جن میں پہلے تھا ان کی آن لائٹر نوٹ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا کو صرف سینسیشن چاہیے. انفارچونیٹلی میں نے بلوچستان پہ بہت زیادہ کام کیا، تقریباً 250 ٹی وی پروگرام میں نے صرف بلوچستان پہ کیے، تو اسی طریقے سے مختلف دیگر ایشوز پہ بھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا جو اسکرین ہے وہ ہمیشہ سے ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لائیں جو سنسنی پھیلا دے، جو ویئرشپ کھینچ کے لائے، جو حالانکہ شاید ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اس وقت وہاں اس علاقے میں ہوگا جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کو اگر آپ جو بات آپ نے کی کہ جو ایک برج ہے بٹوین پبلک پلس اینڈ گورنمنٹ، تو اس کو آپ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائملی اور آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ میڈیا یہ چاہتا ہے، ٹاپ کے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایک سنسنی خبر لا کے دیں. میں ایک مختصراً 1-1.5 منٹ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، اور ان دنوں میرے پاس بلوچستان پورا ریجن جو تھا، پروونس میرے پاس تھا. میرا ایک پروگرام تھا، اس کا نام تھا آپ کا بلوچستان. تو مجھے یاد ہے ان دنوں جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے، بڑے اچھے آدمی ہیں اوور آل، بٹ ایک بلاسٹ ہوا اور اس میں باقی چینلز نے 24 کیجولیٹیز چلائیں کہ 24 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. میرے پاس یہ خبر تھی کہ 16 لوگ شہید ہوئے، 2 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. تو میں نے ظاہر وہی رپورٹ کیا جو میرے پاس اطلاع تھی. اب میں 1 گھنٹے کے اندر، جو میرے لیے ایک ہمیشہ مجھے وہی واقعہ یاد رہتا ہے، 1 گھنٹے میں کم از کم مجھے 30 کالز نیوز روم سے موصول ہوئیں کہ آپ 16 کہہ رہے ہیں، وہ 24 کہہ رہے ہیں، آپ ان کو 24 پورا کریں. اب میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اس کے نتیجے میں. تو بہرحال پھر ظاہر وہ جب کچھ آئی تھنک ہاسپٹل میں لوگ تھے، وہ میں نے MS سے چیک کیا، کچھ مائنر انجرڈ تھے، کچھ زیادہ تھے. تو بہرحال وہ الٹیمیٹلی کوئی شاید 18 لوگ اینڈ آف جو وہ ہوا سارا ایپیسوڈ، تو اس میں شہید ہو چکے تھے. تو اس میں مجھے جو لفظ ابھی تک یاد رہتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ابھی بھی ایک دوسرے چینل کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ 24 کہہ رہا ہے اور آپ 18 پہ رکے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ میرے منہ سے 24 سننا چاہتے تھے، جو کہ فیکٹ نہیں تھا. تو یہ جو انفارچونیٹلی جلد بازی میں ہم جو کام کرتے ہیں میڈیا میں، اپنی ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں، چھوٹی سی سنی سنائی پہ، مطلب کسی لیٹس سپوز منسٹر کے پاس بیٹھے ہیں، MNA کے پاس بیٹھے ہیں، یا کہیں بھی کسی سرکل میں بیٹھے ہیں، وہ ایک اپنے کوئی اسپیکولیشنز پہ کر رہا ہوگا کہ جی پرسوں جو ہے وہ یہ ہو جائے گا. تو وہ کوئی ایک صاحب جو میڈیا کا وہاں ہوگا، وہ اس بات کو اپنے لیے خبر سمجھتا ہے، اور وہ جا کے یوٹیوب پہ بیٹھ جاتا ہے، یا وہ جا کے ٹی وی پہ دے دیتا ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ میڈیا کے اندر بھی یہی ہے کہ جو لوگ میڈیا میں اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کا میں بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہوگا، لیکن بہت زیادہ انہیں پھر اداروں کی پالیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن ایک جو اس میں اہم بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ جو لوگ پھر سینسیشن نہیں پھیلاتے، لیٹس سپوز جو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، اگر ہے بھی تو بھی نہیں کریں گے، تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری ایک لابی جو ہے وہ ان کو ایک سائڈ پہ ان کو کوئی اور چیز ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان سے وہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک
ٹرینڈ ہے کہ جو بظاہر مولانا ہوں تو کسی بھی جلسے میں کسی ایونٹ میں ہم ان سے یہی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. یعنی یہ کوئی وی این پہ بات نہیں کر سکتے, کہ پرسیپشن بنا لی گئی لوگوں کی, حالانکہ لوگ ایسے نہیں ہیں, بڑا ان کا انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. اسی طرح میڈیا میں جو پازیٹیو کام پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہی مولانا بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی کبھی بہت بڑی کوئی بات ہو گئی, کوئی آئی ایم ایف پہ بات کرنی ہوئی تو آپ تشریف لائیے گا, آپ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کریں, اور اگر کوئی اور ایسی ویسی چیز, کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی پاکستان پہ کوئی حملہ ہو گیا تو تب آپ آ جائیں, آپ آ کے بات کر لیں. لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیونکہ وہ پازیٹیو بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کیونکہ لڑا نہیں رہا ہوتا, وہ کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہا ہوتا, وہ ایک وہ پلس بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو اوپر لوگ سننا نہیں چاہتے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر ہے, بڑی ڈیوائڈ ہے, بڑا گیپ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت آسانی سے فل ہوگا. وہ اگر فل ہو سکتا ہے تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ اپنے کام میں پازیٹیوٹی لائیں, تو وہ جو سپیس جو وہاں پہ نہیں ہے وہ سپیس یہاں بن سکتی ہے, اور یہ بنی بھی ہے. بٹ ظاہر ہے یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کہیں لوگ کسی طرح اس ڈیجیٹل کا یوز کر رہے ہیں تو, بٹ یہ ایک ریئلٹی ہے. جو آپ نے بات کی ہے جرنل, اس میں تو جرنلسٹک ایتھکس جو ہیں وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ پوری طرح پرومیننٹلی شو ہو رہے ہیں یا اس طرح سے واضح ہو رہے ہیں. غازہ کے بھی ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہوئے تھے لیکن بالکل خاموش ہیں. اسی طرح جو غازہ کے اندر کیٹاسٹرافک سچویشن ہے, اسے ہم سب جانتے ہیں, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اس پہ جو صحافی کمیونٹی ہے اس کا اتنا اچھا کردار نہیں ہے, اتنا کوئی پازیٹیو کردار نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے بہت اچھا وہ کیا ہے, یا جو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی انسپائریشن ہو کہ ہم ان کو دیکھ کے اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ ان سے انسپائر ہو سکیں. اس بارے میں آپ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے, اور اس میں دو بیسیکلی فیکٹر ہیں. نمبر ون ریٹنگ, اور سیکنڈ پرسنل انٹرسٹ. جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہے, لوگ مطلب مے بی کہ اس کلپ کو میری بات سے ناراض بھی ہوں, لیکن دو چیزوں کے گرد سارا سرکل گھوم رہا ہے اس وقت جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے. پہلا میں نے کہا ریٹنگ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ایشو کو دیکھتے ہیں, وہ نیگیٹو ایشو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں ایک بوسٹ ملے گا, کہ جی فلاں صاحب آئے, انہوں نے آتے ہی رفا یونیورسٹی میں انہوں نے یہاں چھاپا مار دیا, یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو رہا تھا, یہ ہو رہا تھا. ایک یہ ان کو اس قسم کا کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, مطلب وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ ان کو ایک ہائپ ملے. پہلا تو یہ ہے. سیکنڈ ہے پرسنل انٹرسٹ. پرسنل انٹرسٹ کیا ہے کہ جب جیسے فلسطین جیسا مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں میڈیا انڈسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی جو ٹی وی پہ جس کا جو پروگرام کرتا ہو وہ مختلف ایمبیسیز میں دعوتیں نہ کھاتا ہو, گفٹ نہ وصول کرتا ہو. باقی چلیں میں لفافے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ تقریباً سبھی کا ایک ہے, سبھی کو ایک وہ انویٹیشن آ جاتی ہے, بلاتے ہیں وہ. اب جب وہ بلاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک مانیٹرنگ سیل قائم کیے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کے کو ہوسٹ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کا نیریٹو کیا, آپ کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ زیادہ پرو فلسطین بات کرنے لگ جائیں, بہت زیادہ حق گوئی پہ چلے جائیں, تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو آپ کی سیٹ کم کر دیں گے. تو آپ جب 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو فلاں صاحب بھی گئے تھے, فلاں بھی گئے تھے, فلاں بھی گئے تھے, تو آپ کو نہیں بلایا. تو انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جرنلزم نہیں ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, نہ ہی یہ جرنلسٹ جو ایتھکس ہیں اس کے مطابق ہے, لیکن وہ پرسنل انٹرسٹ ہے تو وہ پھر اپنی باقی چیزوں کو سائڈ پہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر تیسرا جو انوائرمنٹ ہمارے میڈیا میں اس وقت ایک اوور آل ملتا ہے نا, آپ کسی بھی ٹی وی چینل پہ جائیں گے تو آپ کا جو اپنا ایک نیریٹو ہے یا جس اپروچ کو لے کے جو آپ جیسے نوجوان جو فیوچر میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بکتا ہی جھوٹ ہے اور پسند بھی ایک سنسنی چیز کو کی جاتی ہے, تو وہ پھر آپ آہستہ آہستہ یا تو آپ ٹرانسفارم ہو کے اس کا حصہ بنیں گے انفارچونیٹلی, یا پھر آپ دھکے کھاتے رہیں گے. تو یہ جو المیہ ہے ہمارا, اس کے لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ہم اپنے میڈیا کے لیے جو لاز ہیں, ریگولیشن نہیں بنائیں گے جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں نے بنائے ہوئے ہیں, یہ اگر آپ میڈیا ایز اے میڈیا پروفیشن نئے لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں, اس انڈسٹری کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تب بھی قوانین ضروری ہیں.
اور اسی طرح اگر آپ ملک کی سلامتی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ مسلم امہ کے اسپیکٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سسٹم کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. جب آپ ریگولیٹ کریں گے تو پھر اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک ایکس وائی زیڈ جھوٹ نہیں بول سکے گا تو میں بھی نہیں بول سکوں گا, پھر ہم برابر ہوں گے, تو پھر آپ میرٹ کی بیس پہ پروگریس کریں گے. ابھی ایک آپ کی اجازت سے صرف ایک میں واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں. ریسنٹلی ایک اسلام آباد پریس کلب کے باہر 2 دھرنے تھے. ایک طرف دھرنا تھا شہدائے فورم بلوچستان کا, اور ایک طرف تھا مسنگ پرسنس کا مارنگ بلوچ کا. اب میں نے اپنی ساری زندگی بلوچستان پہ کام کیا, 20 سال میرے وہاں گزرے, اور میں نے بلوچستان پہ ایک فلم بھی بنائی ہے ڈائی چال کے نام سے, ابھی ریسنٹلی وہ 8 دسمبر کو ریلیز ہوئی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ موسٹلی جو جرنلسٹ تھے ان کو پتہ بھی تھا کہ جو شہداء فورم کا جو دھرنا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جن کے پیاروں کو ٹیررسٹ نے شہید کر دیا بلوچستان میں. یعنی کوئی جاب کر رہا تھا تو اس کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا, کوئی اسکول ٹیچر تھا, کوئی کسی اور سیکٹر میں تھا, بزنس مین تھا, اس کو BLA BLF TTP اس قسم کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے شہید کیا. اور ان شہداء میں بلوچ بھی تھے, ان شہداء میں پنجابی بھی تھے, ان شہداء میں تمام لوگ تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس طرف جانے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ وہاں کچھ سنسنی نہیں مل رہی تھی. وہاں کیا تھا, وہ لوگ اپنے انصاف کی بات کر رہے تھے. دوسری طرف جو مارنگ بلوچ بیٹھی تھیں, وہ ان کا یہ موقف تھا کہ جی کچھ لوگ لاپتہ ہیں اور وہ اسٹیٹ کے پاس ہے اور انہیں آپ ہمارے حوالے کریں. اب ان لوگوں میں سے تقریباً 90% لوگ ایسے تھے مارنگ صاحبہ کے کیمپ میں جو لوگ بیٹھے تھے کہ جو آلریڈی پہاڑوں پہ تھے, جو ٹیررسٹ ٹریننگ لے رہے تھے, یا وہ لوگ تھے جنہوں نے بلوچستان میں ایک عام آدمی کا قتل کیا ہوا تھا. لیکن میں دیکھتا تھا کہ سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب ہمارے محترم میں, اس طریقے سے اسد طور صاحب آج کل وہ FIA کی ایک انکوائری بھگت رہے ہیں, اور اس طرح سے بے شمار لوگ یہ اس کیمپ میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ تاکہ وہ جو ایک پورا ایک فارن ایک ایلیمنٹ ہے, جو میں نے ایمبیسیز کا ذکر کیا, گفٹس کا ذکر کیا, بیرون ملک کے دوروں کا ذکر کیا, وہ تاکہ بلیسنگز رکھے کہ بیٹا ٹھیک کام کر رہے ہو, لگے رہو. اب دوسری طرف جو ہے وہ چند لوگ تھے جو جاتے تھے, جو پوچھتے تھے جی آپ کا کون شہید ہوا, آپ کا کون, تو وہ اپنی رودات سناتے تھے. تو یہ ڈفرینس اس دن ختم ہوگا جب آپ ملک میں لاز پہ عمل درآمد شروع کریں گے, سائبر لا بنائیں گے, میڈیا ریگولیشن لا بنائیں گے, اور آپ ایک اپنی باؤنڈری سیٹ کر دیں گے کہ بھائی یہ آپ کام کریں اور مس انفارمیشن سے دور رہیں. تو آپ جیسے لوگوں کا تب سکوپ بھی ہے, فیوچر بھی ہے, اور آپ کو ڈسارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں, ڈگری لیں, اس کے بعد آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل ہے, آپ کو کوئی کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو کام یہاں کر رہے ہیں اسی کام کو آپ ابھی ظاہر آپ کا ایک سٹارٹ ہے, یہ اس طرح سے ظاہر پروفیشنل میڈیا ہاؤس نہیں ہے, بٹ آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ریسرچ ہے, آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے چیزوں کا بولنا کیسے ہے, اسکرین اپیئرنس کی امپورٹنس سارا. تو فیوچر بہت ہے, اس میں کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. میڈیا کی طرف مزید لوگوں کو آنا چاہیے, فیوچر اسی کا ہے. فیوچر پرسیپشن وار آف پرسیپشن ہی ہے, اب وہ لڑائیاں دوسری بہت کم ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ہے کہ جو آپ نے جرنلسٹ کی بات کی کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور ہم چونکہ فیوچر جرنلسٹ ہی ہیں, ہمارے جیسے کئی اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ انسپائریشن آپ ہی لوگ ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ انہوں نے آگے ایک کامیاب, ہماری تو دعا ہے کہ سب کو جو وہ ڈریمز لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے وہاں پر پہنچے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جب یہ سٹارٹ لیا تھا یونیورسٹی میں جرنلسٹ, چونکہ مجھے پہلے سے ہی ہوسٹنگ کا اور اینکر بننے کا کافی شوق تھا, تو جب ایک بندہ سٹارٹ میں آتا ہے نا تو اس میں میں سچ بولوں گا, میں سچ کو ہائی لائٹ کروں گا, میں سامنے لے کر آؤں گا, تو ایک بڑے جذباتی بیانات ہوتے ہیں. تو فیلڈ میں ایک ہیں میرے چاچو ہیں, ہم نیوز کے اینکر بھی ہیں, سید سمر عباس, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم سچ, میں بول رہا تھا میں سچ بولوں گا ایک جذباتی بیانات میں ان کے سامنے نا, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم سچ بولنا چاہو گے تمہیں بولنے نہیں دیا جائے گا. اس وقت مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں کہہ رہا تھا. پھر جب ارشد شریف صاحب ان کو وہاں پر میں کہوں گا کہ شہید کیا گیا, تو انہوں نے مجھے صرف ایک میسج کیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے یہ جو معاملہ ہے نا اس پہ غور کرنا یہ آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو مجھے وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں جو ابھی آپ نے ساری ڈیٹیل اس کی وہ ہے جو ابھی آپ نے ظاہر کی. تو
ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا. اب نیریٹو جو آپ کا ہے وہ اس کو آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا. اگر آپ زیادہ فکس رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آرام سکون سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا. جیسا کہ جرنلسٹ جو ہیں ارشد شریف صاحب, ان کا جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا سبق ہے. اور یہ ہے کہ اب ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا ٹائم ہونے گیا تو میں جسٹ ایک لائن صرف کہوں گا. چلیں آپ اس کو اس ایک کے بعد پرسیپشن ہے ارشد شریف کے معاملے کو لے کے نا کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا. ایک رائے ہے جو آپ کے دل میں بھی ہوگی, آپ کے بھی اور آپ سب کے بھی, لیکن جو بھی شاید آپ اس پہ بولنا چاہتے ہو نہ بولنا چاہتے ہو, لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ارشد شریف کیس کی جو اصل فائنڈنگز ہیں نا ان کو ایک دفعہ پڑھیں ضرور. پرسیپشن کچھ اور ہے اور ان کا جو مرڈر ہے وہ کسی اور طرف سے ہوا ہے. یہ ایک رائے ہے اور اس کے اوپر صرف یہ رائے نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر تقریباً کوئی 6-7 ویلاگز بھی کیے ہیں, میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا. اور باقی لوگوں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کیا. میں ان کی فیملی, ان کی والدہ, ان کی خالہوں, بہت ہی مطلب تمام فیملی ممبرس کو میں نے 1 by 1 پوچھا, پتہ کیا, انسیڈنٹس پتہ کیے کہ ان کے یہاں سے نکلنے سے لے کے دبئی تک, کینیا تک, ان کے اسٹے تک اور ان کے مرڈر تک, جو ایک پوری ایک سٹوری ہے. تو اس کو لازماً آپ پڑھیں. اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے نا, شاید میں تھوڑا کہہ بھی دیتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید فوجی نہیں بولنے دیتے. تو یہ ایک بڑی مس پرسیپشن ہے آنیسٹلی. مطلب کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس اپنا ہوگا, لوگ اپنے طور پہ, بٹ ہمیں کون نہیں بولنے دیتا یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا. وہ مافیا ہی کوئی اور ہے, وہ ایک انویزیبل مافیا ہے جو اس پورے کھیل کو کھیلتا ہے اور اس کے یہ جرنلسٹ شکار ہوتے ہیں, بٹ کوئی بولتا نہیں ہے اس پہ. تنقید فوج پہ ہوتی ہے اور نام لے کے ہوتی ہے. لیکن یہ آنیسٹلی بتاؤں یہ درست نہیں ہے. مطلب میں خود اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں نا, پاکستان کے میڈیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ وکٹمز ہوتے ہیں جو پرو آرمی نیریٹو رکھتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی اگر آپ لیٹس سپوز اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں کے وائس چانسلر یا ریکٹر یا ایچ او ڈی کے سپورٹ کر رہے ہوں اور آپ کو سائڈ لائن کیا گیا ہو کسی وجہ سے, تو اٹ مینس کہ لابی کوئی اور ہوگی نا. تو اسی لیے ہمارے ملک میں بھی جو پرو آرمی جو نیریٹو ہے یہ ایک کہنے کی حد تک ہے کہ جی فوج وہ اس کو بھی بند کرا دیا, اس کو بھی کرا دیا. یہ مافیا ہی کوئی اور ہے, مافیا کہیں اور سے آپریٹ کر رہا ہے. اس کے جو سرے ہیں ان تک ہم پہنچنا ہی نہیں چاہتے اور بس لوگوں کو ایک ہی ٹریک پہ الجھا کے رکھتے ہیں. وہ لوگوں کو آسان لگتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا, ہٹ کرنا, بٹ ہے کچھ اور. گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کی طرف سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. MS Media Studies, Specialization in Digital Marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new apps, algorithms, technologies, and methods. What make you distinguish from other? You have the skills, knowledge, and aptitude. If you have a degree in any social management, media, or any other allied sciences, or you are working in any digital agency, just walk in for an interview and discuss your career plan at RIFA Institute of Media Sciences. Considering a master's in game design and development, it's an excellent choice. But do remember, game studios in Pakistan prioritize skills over qualifications. However, international game companies typically value your portfolio, skills, and understanding of game philosophies. To pursue an MS degree, you should have a genuine passion for gaming, backed by a bachelor's degree in fields such as computer science, engineering, media sciences, AI, or other immersive technologies. At RIFA Institute of Media Sciences, Immersive Media Lab, we offer an intricate blend of creative processes, game theories, and design expertise. Join us for a discussion with our seasoned professionals and educators to chart your journey. Evening and weekend classes. RIFA Institute of Media Sciences, Al Mizan, IIMCT Complex, 274 Main Peshawar Road, Rawalpindi. Call 031711788980.
MS Media Studies, specialization in digital marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, चूँकि हम सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। तो बाइकॉट पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि हम जो है इसराइली प्रोडक्ट्स को जो पाकिस्तानी अवाम है उस पे बाइकॉट जो है वो उस पे लगी हुई है। तो मेरा ये सवाल था, चूँकि ये डिस्कशन में भी रहता है, एक बंदा ये क्वेश्चन करे कि मेरे ये कोक न पीने से क्या फ़र्क पड़ेगा इसराइल पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सर इकराम की तरफ आऊँगा। तो सर अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, एक कोक है, अगर मैं उसको नहीं पीता हूं तो सिर्फ मेरे, चूँकि लोग तो यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी है वो यूज़ कर रही है, अगर मैं कहूँ कि मेरे सिर्फ कोक ना पीने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसराइल पे, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, बात यह है कि एक हिकायत है, और मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब बेहतरीन ये हिकायत हो सकती है कि आग लग गई जंगल में, और वहाँ पे एक परिंदों का एक जोड़ा भी था, और उसमें से एक चिड़िया या फाख्ता वो जाती थी बहुत दूर, और वहाँ से अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेके आती थी, और उस शहर के ऊपर जहाँ आग लगी थी वहाँ पे वो गिराती थी, और फिर जाती थी और बहुत दूर से। तो किसी ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे इससे करने से क्या आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे इस एक कतरे से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मगर मुझे ये पता है, या मेरी ये ख्वाहिश है कि जब ये शहर दोबारा तामीर हो, इस शहर की तारीख़ लिखी जाए, तो मेरा हिस्सा आग बुझाने वालों में हो। तो बात ये है कि हम क्यों ये कहते हैं कि मेरे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने की एक बॉटल कितने की आती है, आपने कम अज़ कम 50 करोड़ या 50 अरब या उसमें से आपने 50 रुपए का हिस्सा तो डाल दिया ना। तो जाहिर है 50 का आप डालेंगे, 50 का मैं डालूंगा, 50 का कोई और डालेगा, तो यही चीज़ें जो है ना मिलके अरबों में। दरअसल बंदा जो खुदा होगा वो बंदे को देखेगा ना। मतलब मैं कहूँ कि मैं अपने लिए अकाउंटेबल हूँ, जो मैंने करना है। अब मैं कहूँ कि वो हिस्सा ना डालें, वो करें ना करें, वो उन तक है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर गुजरूँ, तो ये मेरे लिए बहुत है। इसी क्वेश्चन पे मैं सर मतीन आपकी तरफ आऊँगा, आप इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? सर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि बरतानिया के अंदर ये कल की न्यूज़ थी कि उन्होंने इसराइली खजूरों पर भी बैन लगा दिया, उसका बाइकाट शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि अगर आपने KFC को बाइकाट किया या फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड को बाइकाट किया, तो वहाँ पर तो आपकी अपनी लेबर है, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये आर्गूमेंट एक पेश किया जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये कितनी हद तक ये आर्गूमेंट हम सही समझें या इसको कैसे लेके चलें? मेरा ख्याल है मैं इस मौजू पे वैसे तो बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ को अहमियत देता हूँ वो नाम है एहसास का। एहसास ज़िंदा रहना चाहिए। ताल्लुक़ की जितनी जिहतें हैं वो कायम रहनी चाहिए। अगर हम ताल्लुक़ और एहसास को पैसों में या मटीरियल या फाइनेंशियल वैल्यूज़ के साथ देखेंगे तो फिर एहसास नहीं होता। मतलब फिर अगर इस सवाल को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, जो अभी आपने रखा है कि इससे हमें उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा या हमारे उससे कितना नुकसान हो जाएगा, तो बात नुकसान फ़ायदे की ही अगर चल निकलेगी तो फिर तो मेरे और आपके घर भी जाएगी, और आपके वालिद के दरमियान में भी फिर ताल्लुक़ इसी पैसे और फाइनेंशियल मटीरियल थिंग्स का ही होगा। फिर आपका अपने उस्ताद से भी ताल्लुक़ इसी तरह से होगा, यूनिवर्सिटी से भी यही ताल्लुक़ होगा। अगर दुनिया में यही ताल्लुक़ ही कायम रखना है तो चलें इसी पे बात कर लेते हैं। फिर आप सोचें कि आप कहाँ खड़े होंगे, इंसानियत कहाँ खड़ी होगी। हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ फाइनेंशियल नहीं होता है। जब आप यूनिवर्सिटी आके क्लास लेते हैं तो आप उस क्लास की फ़ीस जमा करा के आए हुए होते हैं, आपने उस सेमेस्टर के पैसे जमा कराए हुए होते हैं। तो क्या आप उस पूरे एक एक मिनट एक एक सेकंड को जो उस्ताद से अपना रिश्ता है, क्या उसी पैसे की बुनियाद पे जोड़ते हैं, उसी पे वैल्यू करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये सीखने और सिखाने का अमल ख़त्म हो जाएगा। सारा अमल उस वक्त तक ज़िंदा रहता है जब हम इन सारे अमल को एहसास की बुनियाद पे जोड़ें। एहसास कायम करें फ़लस्तीन के साथ, अपना गज़ा के साथ एहसास कायम करें। उस बच्ची को जिसके वालिदैन शहीद हो गए,
اس چھوٹی سی نومولود بچی کو جو والدین کی گود میں شہید پڑی ہوئی ہے، اس کے احساس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ ایک کوک کے خریدنے سے یا پی جانے سے کیا نقصان ہوگا، یا کے ایف سی کے اندر کچھ لوگ اگر نوکری سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کی زندگی میں گویا یعنی ان کے اوپر جو بھی دنیا میں پیسے کمانے کی ساری وسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی میں بھی اس طرف تو گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو مجھے اور آپ کو پیسے ملتے ہیں یا جو رسک ملتا ہے وہ کیا میں اپنی صلاحیت سے لیتا ہوں. جب آپ لوگ پروفیشنل لائف کے اندر جائیں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھی طرح سے تجربہ ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بہترین صلاحیت ہے لیکن ان کو اللہ نے رزق بہت تھوڑا سا دیا ہوا ہے. اور آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ جن کو ذرا سا علم ہے اور ان کے پاس بے حساب دولت ہے. تو بھائی ان پیمانوں پہ چیزوں کو نہیں ناپنا چاہیے، تعلق اور احساس کے پیمانوں پہ ناپیں. جی میں یہ پوری ڈسکشن ہوئی، میں صرف آخر میں یہ پاکستان کی لیڈرشپ سے یہ کہنا چاہوں گا. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا اور چاگی کے پہاڑوں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے، تو اس ٹائم ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ آج پاکستان کی جیت نہیں ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ آج پاکستان جیتا ہے. وہ ایک جملہ تھا کہ آج پاکستان کی جیت نہیں ہوئی ہے، آج اسلام کی جیت ہوئی ہے. تو اسلام کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ کاش اس چیز کو سمجھ جائے کہ مسلم امت کیا ہے، کہ جس کے لیے میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے امتی امتی کرتے چلے گئے. امت ایک جسم کی مانند ہے، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے. امت ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جانا چاہیے. تو ہمیں بھی ڈسٹربنس ہونی چاہیے. اگر ہمارے جسم کا کوئی اعضاء وہاں تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی ڈسٹربنس ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ ڈسکشن جاری رہے گی اور اگلی ٹرانسمیشنز میں ہم غزہ کو اپنا جو موضوع ہے وہ بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.